بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا مغل شہنشاہت کے اس عظیم شہنشاہ جو ہندوستان کی تاریخ میں ستارہ بن کے چمکتا رہا ہے اور ستارہ بن کے چمکتا رہے گا، اس عظیم شہنشاہ شہزادہ خرم جو بعد میں ہندوستان کا شہنشاہ بنا شاہ جہاں کے لقب سے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مغل خاندان کا چوتھا شاہ جہاں سن 1592 کو اپنے دادا اکبر کی زندگی ہی میں ایک راجپوت خاتون جگت گوسائی کے بطن سے پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام خرم تھا اور یہ جہانگیر کا تیسرا بیٹا تھا۔ خرم یعنی شاہ جہاں کی ماں جگت گوسائی مارواڑ کے راجا اودھے سنگھ کی بیٹی تھی۔ کہتے ہیں مغل اعظم اکبر کو شاہ جہاں سے اس کے بچپن ہی کے دور سے بڑی محبت تھی۔ اکبر کے خیال کے مطابق خرم جہانگیر کے تینوں بیٹوں میں سب سے زیادہ ذہین اور عقل مند تھا، اور یہ بات بعد کے دور میں درست بھی ثابت ہوئی۔ اس کے لیے کہ خرم بہت جلد تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور دور تعلیم قدم پر قدم اپنی ذہانت کا ثبوت بھی فراہم کرتا رہا۔ خرم کو قدرت کی طرف سے مضبوط قوت ارادے اور اعلیٰ کرداری سے بھی نوازا گیا تھا۔ اس کے دوسرے بھائیوں میں سے شہزادہ خسرو اپنے باپ جہانگیر کا اعتماد کھو چکا تھا۔ دوسرا بیٹا پرویز ضدی اور صلاحیتوں سے عاری شہزادہ تھا، اور یہی حالت تیسرے بیٹے شہریار کی بھی تھی۔ چنانچہ برِ صغیر پر حکمرانی کے لیے سب کی نظر خرم یعنی شاہ جہاں پر لگی ہوئی تھی، اور نور الدین جہانگیر کی اپنی نظر بھی شاہ جہاں پر ہی ٹک گئی تھی۔ اس بنا پر جہانگیر نے سن 1607 میں خرم کو 18,000 پیدل اور 5,000 سوار دستوں کا کماندار مقرر کیا تھا، اور ایک سال بعد حصار فیروز کے علاقے کی حکمرانی بھی اس کے سپرد کر دی گئی تھی۔ پیدل اور 5,000 سواروں کو منصب عطا کر دیا گیا تھا۔ اس کے سن بلوغت کو پہنچتے ہی اپریل سن 1612 کو جہانگیر نے اس کی شادی نور جہاں کے بھائی آصف خان کے بیٹی ارجمند بانو سے کر دی تھی۔ خرم یعنی شاہ جہاں ایک کامیاب سالار ثابت ہوا، وہاں اس میں حکمرانی کی قابلیت بھی عیاں ہونے لگی تھی۔ اس نے راجپوتوں کے خلاف میواڑ کی مہم میں کامیابی حاصل کی تو جہانگیر نے خوش ہو کر اسے شاہ جہاں کے خطاب سے نوازا، اور اس کے بعد لوگ اسے خرم کی بجائے شاہ جہاں ہی پکارنے لگے تھے۔ ساتھ ہی جہانگیر نے دربار میں اسے اپنے تخت کے قریب نشین بھی عطا کی۔ اس طرح شاہ جہاں اپنے باپ جہانگیر کی دل میں گھر کرتا چلا گیا تھا۔ شاہ جہاں کے اس روز افروز ترقی سے کچھ لوگ اسے حسد کی نگاہ سے بھی دیکھنے لگے۔ اس کی مقبولیت نے بعض حلقوں کو اس کا دشمن بنا دیا، چنانچہ شاہ جہاں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ اس کی سوتیلی ماں نور جہاں بھی اس کے خلاف ہو گئی تھی۔ اس کے لیے شاہ جہاں کی بیوی بے شک نور جہاں کی بھتیجی تھی، لیکن مصیبت یہ تھی کہ نور جہاں کی اپنی بیٹی جو اس کے پہلے شوہر اشرف اگن سے تھی اور جس کا نام لاڈیلی بیگم تھا، اس کی شادی جہانگیر کے بیٹے شہریار کے ساتھ ہوئی تھی۔ لہذا نور جہاں چاہتی تھی کہ جہانگیر کے بعد شاہ جہاں کی بجائے اس کا داماد شہریار ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بنے۔ نور جہاں کے لیے ان ارادوں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ شاہ جہاں کو تخت نشین سے محروم کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ جب شاہ جہاں کو نور جہاں کے ان ارادوں کا علم ہوا تو اس نے ایک موقع پر اپنے باپ کے کہنے پر اس بنا پر قندھار جانے سے انکار کر دیا کہ اس کے غیر موجودگی میں نور جہاں جہانگیر سے کہہ کر اسے
تاج و تخت سے محروم کر کے یہ حق شہریار کو دے سکتی ہے۔ ایک موقع پر اس نے قندھار جانے سے انکار کرتے ہوئے نور جہاں کے رویے کی وجہ سے کھلم کھلا بغاوت کر دی تھی۔ دوسری طرف جہانگیر اپنے بیٹوں میں سے شہزادے شاہ جہاں کو ترجیح دیتا تھا، بلکہ قلبی طور پر بھی اس کے قریب تھا۔ لہذا جب شاہ جہاں نے اپنے باپ جہانگیر کے خلاف بغاوت کی تو اس کے اس اقدام سے جہانگیر کو سخت رنجیدہ ہوا۔ بغاوت کے نتیجے میں شاہ جہاں اور جہانگیر کے لشکریوں میں جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں شاہ جہاں کو پسپا اختیار کرنا پڑا، اس لیے کہ اس کے پاس جنگی وسائل کی کمی تھی اور محدود ساتھیوں کے باعث وہ زیادہ عرصے تک شاہی لشکر کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ آخر اس نے اس سلسلے میں جہانگیر سے معافی طلب کر لی تھی۔ جہانگیر کی آخری دور میں جب جہانگیر کی صحت گرنے لگی، تب تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے سازشیں بھی تیز ہوتی چلی گئی تھیں۔ جوں جوں جہانگیر کی صحت زوال پذیر ہوتی، تخت نشینی کے یہ سرگردگی جنگ بھی زور پکڑتی چلی گئی۔ نور جہاں کو فکر یہ تھی کہ جہانگیر کی وفات کے بعد ہر طرف اس کی گرفت کمزور ہو جائے گی، لہذا شاہ جہاں کے تخت نشینی پر پیش بندی ضروری تھی۔ شاہ جہاں بھی جانتا تھا کہ تاج و تخت کے معاملے میں نور جہاں اس کی سب سے بڑی رقیب ہے، لہذا اس نے بھی اپنے طور پر تیاری شروع کر دی تھی۔ تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے شاہ جہاں اور نور جہاں کے درمیان مصالحت کا کوئی امکان نہ تھا۔ نور جہاں اگر خائف تھی تو وہ صرف شاہ جہاں کی صلاحیتوں اور اس کی مقبولیت سے خائف تھی۔ اکتوبر سن 1627 میں جہانگیر کی وفات کے بعد نور جہاں نے اپنے داماد اور جہانگیر کے چھوٹے بیٹے شہریار کو تخت نشینی کا منصوبہ بنایا۔ نور جہاں کا خیال یہ تھا کہ تخت نشینی کے بعد شہریار اس کے اہلکار کی حیثیت سے حکومت کرتا رہے گا، لیکن نور جہاں کا بھائی آصف اپنے داماد شاہ جہاں کو تخت نشینی کے لیے اندر ہی اندر کام کر رہا تھا۔ گو کئی مواقع پر بظاہر اس نے شاہ جہاں کی مخالفت بھی کی اور اپنی بہن نور جہاں کا ساتھ بھی دیا، لیکن باطن میں وہ اپنے داماد شاہ جہاں ہی کو تخت پر دیکھنا چاہتا تھا۔ آخر تخت و تاج حاصل کرنے میں شاہ جہاں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ کامیابی انسانی خونی کی قیمت پر حاصل ہو سکی، کیوں نہ جہانگیر کی وفات سے ملک خانہ جنگی کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کشمکش میں شاہی خاندان کے بہت سے شہزادوں اور ان کے حامیوں کو نہایت بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان خونی عالمے کو دیکھ کر حرم کی بہت سی ایسی خواتین جن کا تعلق شاہی خاندان سے تھا، اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تاکہ کہیں وہ مخالف قوتوں کے ہاتھوں بے دردی سے قتل نہ کر دیے جائیں۔ آخر 6 فروری سن 1628 کو شاہ جہاں تخت نشین ہوا اور تخت نشینی کی رسم ادا کی گئی۔ اس طرح تخت نشین ہونے کے بعد ابو مظفر شہاب الدین محمد صابر ثانی شاہ جہاں بادشاہ غازی کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور سکے گندہ کیے گئے۔ اس سے پہلے نور جہاں کے نام کے سکے چلتے تھے جو واپس لے لیے گئے اور اسے میدان سیاست سے فوری طور پر دستبردار ہو جانے کا حکم دیا گیا۔ اس موقع پر تکلف دعوت کا اہتمام کیا گیا اور بہت سے امراء کو خطبہ سے بھی نوازا گیا، اور اس طرح شہزادہ خرم، جسے ہندوستان کی تاریخ میں شاہ جہاں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ ہندوستان کا شہنشاہ بنا۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہمارے آئندہ سے آنے والی ویڈیو جلد سے جلد آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ، تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔